چیف جسٹس آف پاکستان، ہائی کورٹس کے تمام چیف جسٹس صاحبان، اعلیٰ عدلیہ کے تمام جج حضرات، جب ہائی پروفائل سیاسی کیسوں کا فیصلہ کر لیں، جب ایجنسیوں کی طرف سے عدالتی معاملات میں پہلے مداخلت کا ذریعہ بننے اور پھر اس کو روکنے کے کسی فارمولے پر اتفاق رائے پیدا کر لیں، جب نواز شریف، عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو اپنی ہی ناانصافیوں کے بعد انصاف دینے میں کامیاب ہو جائیں، جب اپنے ججوں کے کردار کو یکسر بھولتے ہوئے سابق DGI جنرل فیض حمید سمیت سیاسی اور عدالتی معاملات میں مداخلت کرنے والے جرنیلوں کے احتساب سے فارغ ہو جائیں، جب مارشل لاء کو بار بار قانونی قرار دے کر اب اس کو روکنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر تھوڑی سی توجہ عوام کو جلد اور سستا انصاف دینے پر بھی دے دیں۔ اس کام میں اتنی واہ واہ تو نہیں ہوگی، ٹی وی ٹکرز بھی نہیں چلیں گے، لائیو ٹیلی کاسٹ بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ وہ بنیادی فریضہ ہے جو ہماری عدلیہ ادا کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ ہم بغیر چون چراں تمام اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو ہیرو تسلیم کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ سب بڑے کمال کے جج ہیں، لیکن مہربانی فرما کر عام آدمی کو انصاف دیں۔ تھوڑی سی توجہ ذرا ان لاکھوں پاکستانیوں پر بھی مرکوز کر لیں جو ہر روز کورٹ کچہریوں میں انصاف کے لیے دھکے کھاتے ہیں، برسوں بلکہ دہائیوں عام کیسوں کے فیصلے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تو کیس کے فیصلوں کے انتظار میں نسلوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کیس عدالتوں میں زیر التوا ہیں اور ان کیسوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ نہ یہاں جلد انصاف ملتا ہے، نہ سستے انصاف کا کوئی اب تصور باقی بچا ہے۔ پیسے ہے تو عدالت جاؤ، ورنہ گھر زمین سب کچھ بیچ کر بھی انصاف نہیں ملتا۔ غریب اور عام آدمی کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی۔ عدالتیں انصاف کی بجائے ناانصافی کا ذریعہ بن چکی ہیں۔ اسی وجہ سے عدالت کا نام سن کر ڈر لگتا ہے کہ عدالت گئے تو پھر برسوں دہائیوں کے لیے پھنس جائیں گے۔ اعلیٰ عدلیہ کے تمام جج حضرات سے سوال ہے کہ انہوں نے عام عدالتوں میں جلد اور سستے انصاف کی فراہمی کے لیے کیا کیا؟ کتنی اصلاحات تجویز کیں؟ کتنے خط لکھے؟ گزشتہ برسوں میں چیف جسٹس حضرات نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں کتنی بار اس اہم ترین مسئلے کے لیے فل کورٹس میٹنگز بلائیں؟ سپریم جوڈیشل کونسل نے انصاف کی جلد فراہمی میں ناکامی پر ججوں کے احتساب کے بارے میں کتنی بار سوچا اور کیا فیصلے کیے؟ جب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا عہدہ سنبھالا تو میں نے جنگ میں شائع ہونے والے اپنے ایک کالم میں اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس ماضی کی تمام خرابیوں کے ہر ذمہ دار کو کٹہرے میں لا کھڑا کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے لکھا، جو ایسے مشورے چیف جسٹس کو دے رہے ہیں، دراصل وہ جن کرداروں کو پسند نہیں کرتے ان کے احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ احتساب جسٹس فائز کریں اور سب سے پہلے کریں۔ میں چاہتا تھا کہ پاکستان اور عوام کے مستقبل کے لیے چیف جسٹس کی اولین توجہ عدلیہ کی سمت درست کرنے اور اسے اس قابل بنانے پر ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو انصاف دے، عوام کا عدالتوں پر اعتماد بحال ہو، مقدمات برسوں دہائیوں تک چلنے کی بجائے فوری اور سستے انصاف کی فراہمی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو۔ میری رائے میں اگر چیف جسٹس پاکستان کے عدالتی نظام میں ایسی اصلاحات لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ عدالتیں فوری اور سستا انصاف دینے لگیں، تو یہ وہ کارنامہ ہوگا جو نہ صرف جسٹس فائز عیسیٰ کو امر کر دے گا بلکہ اس کا فائدہ پاکستان اور عوام کو بھی ہوگا۔ اصل توجہ اس عدالتی نظام کی اصلاح پر ہونی چاہیے جو عوام کو انصاف دینے میں ناکام ہو چکا ہے، جس پر کسی کو کوئی اعتماد نہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں آخری نمبروں پر گنا جاتا ہے۔